اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹی جماعت اردو سبجیکٹ کا جو یہ ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں نیک عادات، اور اسی کا دوسرا پیرا. کل ہم نے پڑھا ہے کہ دو عادتیں ہوتی ہیں. عادات جو ہوتی ہیں دو عادتیں ہوتی ہیں، ایک تو اچھی عادت اور دوسری بری عادت. اچھی عادت سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اور بری عادت سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. تو انسان کی جتنی عمر بڑھ جاتی ہے اس کی عادات بھی اتنے پختہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ بھی کل پڑھا ہے کہ جو انسان جتنا بزرگ ہوگا اس کے زیادہ جو عادات ہوں گے وہ اتنے زیادہ پختہ ہوں گے. تو اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہ ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا. تو جب یہ چھوٹے بچے جو سکول میں دیر سے آتے ہیں کل ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی وجہ سے ایک عادت جو ہوتی ہے وہ انسان کو صرف نقصان پہنچاتی ہے، صرف ایک فرد کو، صرف ایک انسان کو. لیکن ایک عادت ایسی ہوتی ہے جسے ایک طرف ایک انسان کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور دوسرے اس کی وجہ سے ہمارے سماج میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے، یا اس کے رہنے والے آس پاس کے رہنے والے ان لوگوں پر بھی اثر پڑتا ہے. یہی چیز کل ہم نے دیکھا ہے کہ جب کچھ لڑکے کلاس میں دیر سے آتے ہیں، اس سے ایک تو ٹائم ضائع ہوتا ہے، دوسرا استاد کو پڑھانے میں بھی مزہ آتا ہے، تیسری یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان استاد کو جو چیزیں انہوں نے پڑھی ہوں گی، جو چیزیں انہوں نے اس میں ڈسکس کی ہوں گی، تو وہ اس سے ان چیزوں کو دہرانی پڑتی ہے. تو یہی چیز یہ بولتا ہے جب ان سے دیر آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے، جب ان لڑکوں سے دیر آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے کہ آپ کو دیر کیوں ہو گئی، تو یہ ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا بہانہ بناتے ہیں. اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے ہیں. اصل میں ان کی وجہ جو ہے وہ دیر سے آنے کی وجہ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ دیر سے اٹھتے ہیں. وہ صبح سویرے نہیں اٹھتے ہیں بلکہ وہ دیر سے اٹھتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا یہ نقصان ہو جاتا ہے. یہ وہ نہیں سمجھتے، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نقصان کتنا ہوتا ہے. اگر سمجھتے بھی ہیں تو عادات سے مجبور ہیں، اگر سمجھتے بھی ہیں تو بیچارے عادت ان کی جو پڑ گئی ہے، عادت کی جو لت ان پہ پڑ گئی ہے، یہ اس سے مجبور ہیں یہ کرنے. یہ چاہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا، یہ چاہتے ہیں کہ میں اس بری عادت سے واپس آ جاؤں گا، لیکن ان کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے تو یہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی عادت کی وجہ سے. صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے سکول دیر سے پہنچتے ہیں. ضروری بات ہے جب بچہ سکول صبح دیر سے اٹھے گا تو وہ سکول دیر سے ہی پہنچے گا. اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، سکول کا کام بھی نہیں کر پاتے ہیں، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو اس ایک عادت کی وجہ سے، پھر آپ کو دیکھیے کتنے نقصانات کا اس کو کتنے نقصان ہے. صرف ایک نقصان نہیں اٹھانا پڑتا ہے ان بچوں کو جو دیر سے اٹھتے ہیں. ایک بری عادت سے کتنا نقصان پہنچتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں. وہ تو عادت سے مجبور ہیں. صبح دیر سے اٹھنے سے بچے سکول دیر سے پہنچتے ہیں، پہلے سکول ہی دیر پہنچتے ہیں، سکول کا کام ٹھیک سے نہیں بھی کر پاتے ہیں، کلاس میں استادوں کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے پاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانہ بنانا پڑتا ہے. اور سب سے بری عادت جو ہے، ایک غلطی کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ اس کو بولنے پڑتے ہیں. ان کو ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ہزاروں بہانے بنانے پڑتے ہیں. اس طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے اور وہ جانتے ہیں. ایک بری عادت دیر سے اٹھنے کی جو ہے، سکول کا کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے ہیں، کلاس میں استادوں کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانے بنانے پڑتے ہیں، اور اس طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. اور جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہیں. بچوں دیر سے جاگنے کی بری عادت کی وجہ سے بچے اپنی صفائی کی طرف بھی پورا دھیان نہیں دے پاتے ہیں. یہ اپنے صفائی کی طرف بھی دھیان نہیں دے پاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے دوڑتے ہی اپنی قمیض کے بٹن بند کرتے ہیں اور جوتوں کے تسمے کو اسکول پہنچ کر بند کر دیتے ہیں. یعنی کچھ لڑکوں کے جو دیر سے اٹھتے ہیں، دیر کی وجہ سے ان کی بری عادت پڑ جاتی ہے، صفائی کی طرف بھی دھیان نہیں دے پاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لڑکوں کے قمیض کے کچھ بٹن جو ہوتے ہیں وہ بھی کھلے رہتے ہیں اور جوتوں کے تسمے بھی کھلے رہتے ہیں. یہ ساری جو بری عادتیں ہیں، صرف ایک بری عادت کی وجہ سے وہ دیر سے اٹھنا. باقی انشاءاللہ بچوں کل ہم اس لیسن کو ختم کریں گے. شکریہ.